بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ کو ہم نے کتاب عمدۃ الاحکام ختم کی تھی، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پر مشتمل ہے جو احکام و مسائل کے متعلق ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے احکام و مسائل کے متعلق متفق علیہ احادیث پڑھی، اور ان احادیث کی روشنی میں ہم نے بہت سارے احکام و مسائل کا علم حاصل کیا۔ طہارت کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، خرید و فروخت کے مسائل ہوں، یا دیگر جو احکام و مسائل ہیں نکاح و طلاق کے متعلق، ان احکام و مسائل کے متعلق ہم نے احادیث پڑھی، وہ احادیث جو متفق علیہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو صحیح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی، ہم نے ان احادیث کی روشنی میں شریعت کے احکام و مسائل کا علم حاصل کیا۔ اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد ہم نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ احکام و مسائل ہی کی ایک اور کتاب شروع کریں گے، اور میں نے اس کتاب کا نام بھی ذکر کر دیا تھا، اس کا نام ہے منتقل اخبار۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں جو تعارف ہے وہ تو انشاءاللہ اسی وقت ہم ذکر کریں گے جب ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، لیکن جب تک وہ کتاب یہاں نہیں پہنچتی ہے، ویسے میں نے اس کتاب کا نیٹ پر جو لنک ہے وہ میں نے salafsalihin.com پہ بھی دے دیا تھا، واٹس ایپ پہ جو گروپ ہے اس پر، اور اسی طرح بعد ہمارے دوستوں نے مجھ سے طلب کیا تھا، تو وہ لنک میں نے دے دیا ہے، یقیناً کئی لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی کتاب کا آنا ضروری ہے، کتاب سامنے ہو تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ احادیث سامنے ہوں، احادیث کو پڑھا جائے، ان کا ترجمہ کیا جائے، اور ان احادیث سے مسائل اخذ کیے جائیں، یہ سلف صالحین کا طریقہ کار ہے۔ تو اس کتاب کے یہاں پہنچنے تک ہم ہر جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ منہجی دروس کا اہتمام کریں گے، اور آج کا درس اسی منہجی دروس کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ دین کی دعوت کا جو کام ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا، اچھے کام کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ آج اس دور میں بہت سارے لوگ اس کی اہمیت سے
یا تو ناواقف ہیں، جاہل ہیں، نا آشنا ہیں، یا پھر اگر اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ بھی ہے تو وہ یہ فریضہ سر انجام دینے میں قاصر ہیں، اس فریضے کی انجام دہی میں قاصر ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر اپنے کسی دوست کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، آپ اس کو کسی اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں، کسی برے کام سے منع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو آپ اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو داعی الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کی بات سے، اس کی دعوت سے بہتر بات اور بہتر دعوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عامل صالح، جو شخص دعوت دے رہا ہو وہ خود بھی کیا کرے؟ عمل صالح کرے، خود بھی صالح عمل کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ زبان سے بھی کہتا ہو کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے۔ تو اس آیت کریمہ سے آپ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اور بلانا کتنا بڑا کام ہے۔ اور یہ جو دعوت الی اللہ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اور کوئی دنیاوی مقصد آپ کے ذہن میں نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کسی سے تعریف سننے کی خواہش نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں۔ ایک تو یہ بڑی اہم شرط ہے۔ اخلاص کے بعد جو سب سے اہم شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ علم کے بغیر آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ آپ علم سب سے ضروری ہے، سب سے اہم ہے دعوت الی اللہ کے لیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قل، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو میرا راستہ ہے، میں اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور یہاں اس بات کو نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لہذا اللہ کی دعوت جو ہے وہ اللہ کے فرمان کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن کی طرف ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کوئی انسان اپنے مخصوص مسلک کی طرف دعوت دے، اپنے مخصوص نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ نہیں، دعوت الی اللہ، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہ راستہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور کس بنیاد پر دیتا ہوں اللہ کی طرف دعوت؟ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، یعنی علم کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو علم عطا کرتا ہے وحی کی صورت میں اس وحی اور اس علم کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور جو بھی شخص میرا پیروکار ہوگا اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ بصیرت اور علم کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ تو اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، اور علم کس قدر ضروری ہے دعوت الی اللہ کے لیے۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن ان میں علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ ایک مخصوص کتاب اپنے سامنے رکھ کر اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، صحیح ہو وہ بھی، غلط ہو وہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو سنا یا جو اس کتاب میں پڑھا اس کو بیان کر دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا۔
دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے حضرات موجود ہیں، لیکن علم کی کمی ہے۔ اگر یہی حضرات علم سے اپنے آپ کو منور کر کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ان کی دعوت کے بہت بڑے ثمرات اور بہت بڑے فوائد سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، لیکن علم سے خالی ہوتے ہیں، علم سے عاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس دور کے اندر سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور آگے چل کے میں بتلاؤں گا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت اور لاعلمی لوگوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آج یہ وہی دور ہے، اگرچہ علم کو مکمل طور پر اس سرزمین سے اٹھایا نہیں گیا، علم موجود ہے، الحمدللہ علم کو بیان کرنے والے بھی موجود ہیں، اور علمی کتابیں بھی موجود ہیں، علمی کتابوں کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر خاص طور پر، اس جہالت کو بھی آپ دیکھیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں، اور اسی طرح بنگلہ دیش اور دیگر بہت سارے اسلامی ممالک میں، یہ جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ عقیدے کی خرابیاں آپ دیکھ لیں، عمل کی خرابیاں آپ دیکھ لیں، یہ ساری خرابیاں جہالت اور لاعلمی کی بنا پر ہو رہی ہیں، ورنہ اگر قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، قرآن اور حدیث کے علم پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے تو آج یہ خرابیاں ہمیں نظر نہ آتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت لوگوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی، اچھی طرح لوگوں کے اندر جہالت بیٹھ جائے گی۔ اور کچھ اور نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا اور علم طلب کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ قیس بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص چلا اور وہ دمشق پہنچا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دمشق کتنا دور ہے، اور خاص طور پر اس دور میں کہ جب یہی سواریاں تھیں، گھوڑے اور اونٹ، اس کے علاوہ کوئی اور سواریاں نہ تھیں، اور لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جن کے پاس سواریاں نہ ہوتی تھیں مہینوں چلتے تھے وہ۔ تو مدینہ منورہ سے دمشق چل کے گیا ایک شخص، جہاں پر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، یہ ایک صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما اقدمک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کو کون سی چیز لے کے آئی مدینہ منورہ سے یہاں دمشق کے اندر، جبکہ مدینہ منورہ علم کا گڑھ تھا، مدینہ منورہ علم کا گڑھ تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10 سال گزارے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علم کے گڑھ کو چھوڑ کر دمشق کی طرف گئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھتے ہیں کیوں آئے تم؟ کہنے لگے حدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث در حقیقت میرے پاس پہنچی ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ حدیث آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، تو میں براہ راست آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، صرف ایک حدیث کی خاطر مدینہ سے دمشق کا سفر کیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما جئت لحاجۃ، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھا؟ قال لا، کہنے لگے نہیں کوئی اور کام نہیں تھا۔ پھر پوچھا اما قدمت لتجارۃ، تمہارا کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تو نہیں تھا جس کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ اور تم نے کہا چلو یہ معاملہ بھی ہو جائے گا، ابو الدرداء سے مل کر وہ حدیث بھی سن لوں گا۔ قال لا ما جئت الا فی طلب الحدیث، نہیں میرا کوئی معاملہ نہیں تھا، میں تو صرف اور صرف طلب حدیث کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث آپ سے سننے کی خاطر آیا ہوں
جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن رکھی. تب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خوشخبری سنائی. کہنے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی. آپ نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایک راستہ چل کر کے جائے کہ جس پر چل کر وہ صرف علم کا طلبگار ہو. جیسے کہ آپ یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں تشریف فرمائیں, آپ اپنے گھروں سے کیوں نکلے؟ صرف علم کی طلب کی خاطر, علم کو طلب کرنے کی خاطر آپ یہاں چل کر آئے یا اپنی گاڑیوں پہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر کے آئے. فرمایا جو شخص ایک راستہ چلتا ہے جس میں وہ علم کا طلبگار ہوتا ہے سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے پہ چلا دیتا ہے جو اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے طالب علم پر اس کے اس عمل پر پسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے, اس نے یہ جو عمل کیا, طالب علم نے یہ جو عمل کیا کہ اپنے گھر سے نکلا طلب علم کی خاطر, اس کے اس عمل پر اپنی خوشی اور رضامندی کے اظہار کرنے کی خاطر وہ طالب علم کے پیروں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. کون؟ فرشتے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور عالم کے لیے, جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے, اس کے لیے آسمانوں کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے اور زمین کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتی الحیتان فی الماء. حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم. بلکہ وہ صرف علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. تو جو لوگ انبیاء کے چھوڑے ہوئے علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ بڑی ہی سعادت مندی حاصل کر لیتے ہیں. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی اور طلب علم کی فضیلت بیان فرمائی. اور الحمدللہ آپ بھی طلب علم کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, میں نے پچھلے جمعہ کو بھی توجہ دلائی تھی اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے, اور اس دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اور ابھی میں یہ ایک نقطہ بھی بیان کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنا از خود ایک جہاد ہے. علم حاصل کرنا از خود ایک جہاد ہے. تو اس جہاد کی بڑی ضرورت ہے. آپ خود بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, علم حاصل کرنے کے لیے مسلسل آئیں. صرف یہاں نہیں بلکہ جہاں بھی آپ کو جہاں بھی علم ملتا ہے, قرآن اور حدیث کا علم جہاں سے بھی آپ کو ملتا ہے وہاں پر آپ کو جانا چاہیے. اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنی چاہیے. اور نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی توجہ دلائیں. آج مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ پچھلے جمعہ کو توجہ دلانے کے باوجود بھی آج مغرب اور عشاء کے درمیان یہاں پر حاضری کم ہے. یہ لوگوں کا ذوق اور شوق جو ہے اس کی دلیل ہے کہ کتنا لوگوں کے اندر ذوق ہے, کتنا لوگوں کے اندر شوق ہے طلب علم کا. لیکن پھر بھی الحمدللہ جتنے بھی موجود ہیں چاہے کم مقدار میں ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چلو زیادہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو آئے جو صرف طلب علم کی خاطر. اور پھر آپ دیکھیں علم جس طرح میں نے ابھی بیان کیا از خود ایک جہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. آپ کافروں کے پیچھے نہ لگیں بلکہ آپ قرآن مجید کے ذریعے جہاد کریں جو کہ جہاد کبیر ہے. قرآن مجید کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کیا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا. قرآن کے بارے میں, قرآن کی تعلیمات کے بارے میں, اللہ کے احکامات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا. یہ جہاد ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر قرار دیا. اور پھر دو حدیثیں سنیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے, اور علم سے مراد علم دین ہے,
علم کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا. جب تک واپس نہیں لوٹتا وہ گویا کہ جہاد کر رہا اللہ کے راستے میں. اور دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے، لم یأتہ الا لخیر، وہ صرف خیر کی خاطر آتا ہے، یتعلمہ او یعلمہ، خیر کو سیکھنے کے لیے یا خیر کو سکھلانے کے لیے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. کون؟ جو کہ مسجد میں آتا ہے صرف خیر کا علم حاصل کرنے کے لیے یا خیر کا علم لوگوں تک، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں علم کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یؤتی الحکمت ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم ہے. حکمت سے مراد علم ہے کہ جس کو علم عطا کر دیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی. تو خیر کثیر کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. علم کے حصول کی خاطر ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت علم والے شخص کے درجات کو بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے. ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں سے علم والوں کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے درجات بلند ہوں؟ یقیناً ہم اس بات کے متمنی اور طلبگار ہیں. تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کے ثمرات میں سے ایک بہت بڑا ثمرہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہوتی ہے. علم کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ایسا ڈر کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے جو کہ علماء ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہی ہوتے ہیں، جن کے اندر علم ہوتا ہے. جو علم والے ہوتے ہیں وہی، انہی کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. چنانچہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے یا سمجھ کے سنتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ثمرہ ہے علم کے ثمرات میں سے. اور پھر آپ دیکھیں، جو شخص علم میں مشغول رہتا ہے کسی طریقے سے، فرض کریں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں فارغ ہے، اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، صرف علم حاصل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. کس طرح؟ کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا حدیث کی کسی کتاب کو اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے. قرآن و حدیث کی نصوص پر مشتمل جو بھی اس کے پاس کتاب ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے. یا پھر کوئی کتاب نہیں، اگر آج کل تو ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے بہت سارے وسائل موجود ہیں. آج ماشاءاللہ نیٹ پر اتنی چیزیں موجود ہیں علم کے حصول کی خاطر. اور نیٹ بھی ایسی چیز ہے کہ جو آج ہماری جیب کے اندر موجود ہے، ہر شخص کے پاس ماشاءاللہ. آج کل سمارٹ فون کا دور ہے، سمارٹ فون کے اندر نیٹ کی سہولت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں یا اس سہولت کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، ہم اس سہولت سے جائز فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں. آج بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر سوال و جواب ہے. آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں، وہاں پر سوال و جواب پڑھ لیں، سوال پڑھیں، اس کا جواب پڑھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر قرآن اور قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، جہاں پر حدیث اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں، جہاں پر
دینی علم کے اور بہت سارے لیکچرز موجود ہیں، کتابوں کے علاوہ لیکچرز موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں. یوٹیوب سے ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم گندی چیزیں یا غلط قسم کی چیزیں دیکھیں اور ان کو سنیں، ہم اس کی بجائے کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کسی قرآن و حدیث کے عالم کے لیکچرز کو کھولیں اور ہم ان کو سنیں اور ان کو دیکھیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. یوٹیوب سے آپ بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اسلامی یوٹیوب کے نام سے آج کل بہت سارے علماء، بہت سارے اہل علم کے لیکچرز موجود ہیں مختلف زبانوں کے اندر. المہم یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کی حجت قائم ہو چکی، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی. آپ چاہے گھر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے کمپنی میں ہوں، چاہے دکان پر ہوں، آپ کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو چکی کہ آپ کی جیب کے اندر علم حاصل کرنے کا ذریعہ موجود تھا، لیکن آپ نے اس سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا. پھر یہی جو چیز ہے، یہی چیز قیامت کے دن اللہ معاف کرے ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے. یہی چیز جو ہماری جیبوں کے اندر ہے، یہ چیز ہمارے لیے الٹا وبال جان بھی بن سکتی ہے اگر ہم اس کا ناجائز استعمال کریں گے. تو علم میں مشغول رہنے والا جو انسان ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ راستے میں ہو. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، کئی اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ روڈ پر چل رہے ہیں، یا وہ بس پر بیٹھے ہیں یا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو وہ یہ MP3 کے ذریعے وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے وہ اس کے ذریعے وہ مختلف قسم کے لیکچر سنتے ہیں، علماء کے دروس سنتے ہیں. علمی دروس آج نیٹ پر موجود ہیں. تو اپنے فارغ وقت کو وہ مشغول رکھتے ہیں کس چیز میں؟ دین کے علم کے حصول میں. دینی علم کے حصول میں اپنا فارغ وقت جو ہے وہ مصروف رکھتے ہیں. تو جو شخص اپنے آپ کو علم میں مشغول رکھتا ہے، معلوم ہے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ وہ لعنت سے محفوظ ہو جاتا ہے. لعنت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم کے اندر مشغول رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار دنیا ملعون ہے. ملعون ما فیہا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ملعون ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے. وما والا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے ذکر سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، یہ لعنت سے محفوظ ہیں. وعالم او متعلم، اسی طرح عالم بھی لعنت سے محفوظ، اور متعلم کس کو کہتے ہیں؟ جو سیکھنے والا ہوتا ہے، وہ بھی لعنت سے محفوظ ہوتا ہے. عالم بھی لعنت سے محفوظ اور متعلم بھی لعنت سے محفوظ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم یا تو عالم ہوں یا پھر متعلم ہوں. ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک بنے، یا عالم ہوں یا متعلم ہوں. اگر عالم نہیں تو متعلم تو بن سکتے ہیں. تو اگر ہم متعلم بنیں گے، متعلم کا معنی دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے، تو ہم دنیا کی لعنت سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی دھتکار سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی مشغول رکھیں گے، علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، علم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، علم سے کوئی لگاؤ اور کوئی شوق نہیں ہوگا، تو پھر خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہم بھی اسی لعنت کا شکار نہ ہو جائیں، والعیاذ باللہ. تو یہ جو علم ہے، اس کے یہ فضائل ہیں اور اس کی یہ اہمیت ہے. اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، آپ کہیے، آپ دعا کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. گویا کہ علم میں اضافے کی دعا جو ہے یہ علم کی اہمیت کی دلیل ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی وحی کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی کی پابندی کرتے، اسی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے، یہی علم تھا.
علم ہی کی اتباع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم ہی لوگوں تک پہنچاتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ آپ کا رب آپ کے علم میں اضافہ کر دے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا اس علم کے ساتھ مجھے نفع پہنچا، وعلمنی ما ینفعنی اور مجھے وہ علم دے کہ جس کے ساتھ مجھے نفع پہنچے، وزدنی علما اور میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ جو علم نفع بخش نہ ہو۔ میں آخری ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، بلکہ دو نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں مثلا نساء میں، تو یہ جو علم کی اہمیت ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی اہمیت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، جس قدر مردوں کے لیے ضروری ہے اسی قدر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے زمانے کی جو خواتین تھیں ان کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین کی نمائندہ بن کر ایک خاتون آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ ہر وقت مردوں کو ہی خطاب کرتے ہیں، مردوں کی مجلس میں ہی بیٹھتے ہیں اور مردوں کو ہی یہ جو علم ہے ان تک پہنچاتے ہیں، اب ہمارے پاس نہیں آتے، ہم سے خطاب نہیں کرتے، ہمیں دین کی تعلیمات سے آگاہ نہیں کرتے، کتنا اچھا ہوگا کہ آپ ایک دن خاص کر دیں، اس ایک دن میں ہم کسی جگہ پہ خواتین جمع ہو جائیں، پھر آپ آئیں اور آپ ہمیں وعظ و نصیحت کریں اور دین کا علم ہم تک پہنچائیں۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے ایک دن متعین کر دیا کہ فلاں دن فلاں گھر میں آپ جمع ہوں، میں آؤں گا اور میں اللہ کے دین کا علم آپ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس متعین دن میں خواتین کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کو بھی اللہ کا دین پہنچاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نا کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ بہترین خواتین انصار کی خواتین ہیں۔ کیوں؟ ان انصار کی خواتین میں کیا خوبی ہے؟ لا يمنعهن الحیاء من ان يتفقهن فی الدین، ان کو حیا مانے نہیں ہوتی، حیا ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی اس بات سے کہ یہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کو سمجھنے کی خاطر یہ حیا کا پردہ ہٹا دیتی ہیں اور جو بھی ان کے ضروری مسائل ہوتے ہیں خواتین کے، ان مسائل کے متعلق یہ بغیر کسی جھجک کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اپنی علمی پیاس بجھاتی ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایسے جو حلقات ہوں، ایسی جو مجلسیں ہوں، علم کی مجلسیں، علم کے حلقات، قرآن کے حلقات، حدیث کے حلقات، سیرت نبویہ کے حلقات، یہ جو علم دین کے جو حلقے ہوتے ہیں، ان حلقوں میں آ کر کے علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے خواتین کے لیے بھی۔ آخری نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور پھر اسی نقطے کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہ جتنی بھی آپ نے گفتگو سنی اب تک، قرآن اور حدیث کے جو دلائل آپ نے سنے علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کے بارے میں، یہ علم ہے کیا؟ یہ علم کیا ہے؟ العلم ما قال اللہ، العلم قال اللہ وقال رسولہ۔ علم کیا ہے؟ صرف قال اللہ اور قال رسول کا نام ہے، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ علم صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے۔ اور اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ آخر قرآن و سنت ہی کیوں؟ قرآن و سنت ہی کیوں علم ہے؟ اور اس کی 10 وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کو یہ وجوہات بیان کریں گے کہ قرآن و سنت ہی کیوں علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ایک مدرسہ تھا، مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ تھا، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی ایک مدرسہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو مدرسہ تھا اس کا نام تھا دار ارقم۔ اس مدرسہ میں معلم کون تھے؟ معلم کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور متعلمین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے اس مدرسہ میں؟ کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے؟ صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز، کوئی تیسرا سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اور یہی چیز مدینہ منورہ میں جو مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کا نام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، یہ صرف مسجد نہیں تھی، یہ مدرسہ تھا، مدرسہ جہاں پر صحابہ کرام آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، جہاں پر اہل صفہ آ کر رہتے تھے۔ اہل صفہ جانتے ہوں گے آپ، صفہ مسجد نبوی کے اندر ہی ایک چبوترا تھا، اسی چبوترے پر بیٹھ کر اور اسی چبوترے پر سونے اور لیٹنے والے اور رہنے والے جو لوگ تھے ان کو اہل صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ غریب مسکین صحابہ کرام تھے، فقراء صحابہ کرام تھے جو اس صفہ نامی چبوترے پر پڑے رہتے تھے اور صرف اس جگہ پہ رہ کر وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس مدرسے میں بھی صرف 2 سبجیکٹ ہی پڑھائے جاتے تھے اور وہ قرآن اور حدیث۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہی جو 2 سبجیکٹ ہیں انہی 2 سبجیکٹس کو پڑھیں اور انہی کا مطالعہ کریں اور انہی کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہی سلسلہ یہاں سے ہم آگے چلائیں گے کہ آخر صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی کیوں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں تو اسلامک بینکنگ نہیں ہے، لوگ پھر بھی اس میں پیسے جمع کرتے ہیں تو سود وغیرہ نہیں لیتے، وہ بینک میں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی لیتا ہے تو کسی کام میں بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم لوگ بینک کو انڈائریکٹلی مدد کر رہے ہیں ہمارے پیسے پہ سود کیلکولیٹ کرنے کے لیے، تم بھی بھولے گا۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سود کا پیسہ جو انڈیا میں بینک سے ملتا ہے اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ نہیں، بینک میں پیسہ آپ ڈال رہے ہو، آپ بینک کو مدد کر رہے ہو انڈائریکٹلی کہ آپ کے پیسے پہ وہ سود کیلکولیٹ کرے، ہاں، تو آپ کو بینک میں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ انڈیا میں چونکہ بینکس جو ہیں وہ سودی بینکس ہیں، تو آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں گے تو آپ کو سود ملے گا، کسی بھی اکاؤنٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی، اس میں بھی۔ اچھا، تو یہ گویا کہ سود کے معاملے میں بینک کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو اس لیے بینک کے اندر پیسہ ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، جس نے یہ کہا ہے اس نے صحیح کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو یہ تو گناہ ہے، صریح گناہ ہے، گناہ ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سودی لین دین کرنا اور سود لینا اور دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو بینکس سودی لین دین کرتے ہیں، آپ اگر انہی کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ ان سے تعاون کر رہے ہیں، تو یہ تعاون جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لہذا ایسے بینکس میں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل حکم اور فتویٰ یہی ہے، حکم اور فتویٰ یہی ہے کہ ایسے تمام مالیاتی ادارے، بینکس ہوں یا کمپنیاں ہوں، جو سودی لین دین کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شخص اگر مجبور ہے، وہ اپنا پیسہ بینک کے سوا کسی جگہ پہ محفوظ نہیں کر سکتا، اگر گھر میں پیسہ رکھتا ہے تو گھر میں چور آ جاتے ہیں اور اس کا پیسہ، اس کی کمائی، خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی پونجی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس طرح کی مجبوری ہو کہ آپ اپنا پیسہ بینک کے بغیر محفوظ ہی نہ کر سکتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ رکھ سکتے ہیں، بینکس کے اندر محفوظ کرنے کے لیے پیسہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں
چونکہ آپ مجبور ہیں تو مجبوری کی حالت میں حکم تبدیل ہو جاتا ہے، مجبوری کی حالت میں حکم تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا آپ اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بینکس والے آپ کو اس پر بھی سود دیتے ہیں تو وہ سود کا پیسہ جو ہے اس کو یا تو آپ وصول ہی نہ کریں، یا پھر اگر آپ وصول کرتے ہیں تو اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے، پہلے ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ کوئی رفاہی کام ہو اس میں وہ پیسہ لگا سکتے ہیں، کسی جگہ پہ مسافر خانہ بنوا دیں، کسی جگہ پہ ٹوائلٹ بنوا دیں، مثلا مسجد کے باہر ٹوائلٹ وغیرہ کی ضرورت ہو وہ بنوا دیں، سود کے پیسے کے ساتھ ٹوائلٹ بنوانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ گلی بنوا دیں، سڑک پختہ کروا دیں، یا فرض کریں کوئی شخص ایسا ہو کہ اس پر چٹی پڑی ہوئی ہو اور ناجائز اس پر چٹی پڑ گئی ہو، تو اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ اس کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنا بوجھ ہلکا کر لے اور اپنی چٹی اتار دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح اس پیسے کو مصرف میں لایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر اسلامی بینک ہو، انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہاں پر اسلامی بینک ہو، نہیں ہے، دو بار کھلے اسلامک بینک اور دونوں بلاش ہو گئے، لوگوں کے پیسے ڈوب گئے۔ ہاں جی، تو کہہ رہے ہیں جی انڈیا کے اندر تو کوئی اسلامی بینک ہے ہی نہیں، اور اگر کبھی کھلا بھی کوئی اسلامی بینک تو وہ ڈوب گیا، اس کا ویسے ہی وہ چل نہیں سکا، تو اس لیے اگر اسلامی بینک ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجبور ہے انسان، مجبوری کی وجہ سے۔ ہاں جی، الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ساتھ علم دیا یا علم سکھلایا، وہ اللہ جس نے قلم کے ساتھ سکھلایا۔ قلم کے ساتھ کس طرح سکھلایا؟ ہاں جی، قلم کے ساتھ کس طرح سکھلایا؟ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ آیات جب نازل ہوئی تھی اس وقت تک تو قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، یہ تو پہلی آیات ہے۔ ہاں جی، جی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ہاں جی، تقدیر، ہاں جی، ہاں جی، جی، اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دے، تو قلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تقدیروں کو لکھ دیا۔ تو اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے تعلیم دی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قلم کے ذریعے ہی انسان سیکھنا شروع کرتا ہے۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو قلم پکڑنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ قلم اس طرح پکڑیں اور اس طرح لکھیں۔ کے جی کے بچوں کو بھی یہی بتلایا جاتا ہے کہ آپ قلم اس طرح سے پکڑیں اور اس طرح لکھنا شروع کریں۔ تو تعلیم کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ قلم سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر قلم کا ذکر فرمایا۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ عشاء کے بعد میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استغفر اللہ۔ طبیعت کیسی ہے؟ خیال رکھنا۔